أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. معززین و محترمین، گرامی قدر سامعین، بزرگان ملت، شرفاء امت، اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم انہوں بہترین بنائے. اتنا خوبصورت بنائے کہ اللہ کریم دی پوری مخلوق دے وچ، ساری مخلوق دے وچ ایہو جیا کوئی نہیں وے. با کمال بنائے، بے مثال بنائے، لا زوال بنائے. کمال پیدا ہوں ویلے تھیندے جیرے ویلے کامل تھی ونجے کوئی شے. کامل دا مطلب ہے مکمل ہو ونجے. تے مکمل دا اگر اردو یا اپنی زبان اسا معنی کروں تا اون دا مطلب ہے جو پوری تھی ونجے. ایک شے پوری تھی ونجے ہون آکسو کہ ایک کامل ہے، ہون آکسو کہ ایک کمال تے. اگر پوری نہیں وے اساں اوکو کامل نہیں سے آکھ سکدے، اساں اوکو کمال والا نہیں سے آکھ سکدے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کو انج دا اللہ حسین تے بہترین بڑھائے، کسے قسم دی کوئی کمی نہیں رکھی. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء.
سرکار نو اللہ نے ایہو جیا کامل بنائے کہ کسی قسم دی کوئی کمی نہیں رکھی. اور میں ایک تواڈے سامنے مثال عرض کراں. ایک بندہ کمرہ پاون پوے، او کمرے تے ٹی آر گارڈر پا کے چھت پا سٹے. اگر ٹی آر گارڈر فٹ فٹ گھٹ ہوون تو آکو ودھاونے پوین تو اے چھت تساں ایکو کامل نہیں آکھ سکدے. اے چھت تا پوی کھڑی ہے لیکن ٹی آر گارڈر تے گھٹ ہے. اے چھت ناقص ہے. اور اگر گارڈر فٹ فٹ ڈو فٹ ودھے کھڑے ہوئے کمرے کنو باہر ہون سونے لگ سن یا کوچھے لگ سن. ہون تساں آکھسو کہ ای کمرے کو کمال دا بڑامن کیتے ٹی آر گارڈر کو پورا کرو. جیرے ویلے ودھے ہویا گھٹ ویسی ہون پورا تھی ویسی ہون کمال بن ویسی. کہہ شیدہ کمال ہوں ویلے بندا ہی وے کہ جیرے اون شے دے وچ کسی شے کو کسی گال کو کہے چیز کو نہ گھٹاون دی ضرورت پوے تے نہ ودھاون دی ضرورت پوے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن بڑھائے تا با کمال، عظمت بڑھائی ہے تے لا زوال، شان دیتی ہے تا بے مثال. نہ تا کہیں شے کو گھٹاون دی ضرورت ہے تے نہ اون دے وچ کہیں شے کو ودھاون دی. اگر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن و جمال، آپ دی داڑھی مبارک دی خوبصورتی، آپ دی اکھی مبارک دی روشنائی اور خوبصورتی، آپ دے ابرو مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک، اگر اسا آکھوں کہ اون دے وچ کوئی شے ودھامنی پوندی ہے ول ایندا مطلب تے اے ہے کہ او کمال دا چہرہ نیوے. تے اگر آکھو نئی شے فلانی گھٹاونی پے ویندی ہے تے ایندا مطلب ہے کمال ہون وی نیوے. دیوبند دا عقیدہ اپنے ذہن دے وچ بہا کنو. اساں کلیتاً از ابتدا تا انتہا اکابرین کنو گھن کے اصاغرین تک، وڈیا کنو گھن کے چھوٹیاں تک سارے ایہو عقیدہ رکھ دے ہیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مبارک پورا ہے، کامل ہے، مکمل ہے تے ول کمال والا ہی وے. کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حصے دے حسن و جمال کو نہ ودھاون دی ضرورت ہے تے نہ ہی او کو گھٹاون دی ضرورت ہے. اگر میں ودھاواں ایندا مطلب ہے کہ پہلے پورا نہیں، اگر گھٹاواں ایندا مطلب ہے پہلے پورا نہیں. اللہ کریم نے جی میں محبوب سوہنے کو بے مثال تے لا زوال بنائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین تے حسین تے دل نشین بنائے. انہیں علماء دیوبند دا اے بھی عقیدہ ہی وے پاک نبی رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل مبارک کو بھی اللہ کریم حسین بنائے. عمل دے وچ بھی کوئی اضافے دی ضرورت نہیں سے سمجھ دے، عمل دے وچ بھی کمی دی ضرورت نہیں سے سمجھ دے. کیوں کمال دی شے بڑسی ہوئے دے نہ اون دے وچ گھٹاون دی ضرورت ہوئے نہ اون دے وچ ودھاون دی ضرورت ہوئے. اگر عمل نبوت دا تے تیکو میں کو اون دے وچ کوئی شے ودھاونی پائے ونجے انہا مطلب عمل کمال والا نہ ہے، اسوں کو کمال والا بنانا چاہتے ہیں. اور اگر سونے پاک نبی دا عمل ہے تے کہیں شے کو اون دے چو گھٹاونا پائے ونجے انہا مطلب ہے کہ حسن اگے نہیں، کمال اگے تہائی کہنا اسا کچھ گھٹا کے ہون کمال پیدا پہ کریں دے ہیں. نہ بیٹا دوست،
اللہ کریم نے قرآن کریم جے ویلے مکمل فرمائے، جے ویلے نزول مکمل تھے، اعلان تھی گئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ دین کو کامل کر دیتا ہے، کامل تھیون تو بعد شے مکمل تھی کے کمال دے درجے تے پجدی ہے۔ ہی واسطے دیوبند والے دا نظریہ عقیدہ ذہن وچ رکھا ہے، جی میں سونے مصطفیٰ کو اللہ کمال والا بڑھائے، سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عمل کو بھی کمال والا بڑھائے۔ اسا اولی سے جیریا کو نہیں سوہنا تک کمال والا ہے تے سوہنے دا عمل کمال والا نہیں۔ اساڑی زبان ساڑ ونجے، اسا زمین اچ لہ ونجوں، جو اسا اے جملہ بولوں نامیہ نا جیرا آپ کمال والا ہے، او دے وجود تے سجدہ عمل بھی کمال والا ہی میں۔ ای واسطے اسا کھل کے گال پہ کرے دے ہیں، لکی چھپی ہوئی گال نہیں، کھل پہ کیا کرے دے ہیں میاں سوہنا بھی کمال والا تے سوہنے دا عمل سوہنا بھی کمال والا۔ اے نہیں سے آتے کہ آقا کو اللہ کمال دیتے تے عمل کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے، نام یا نا وڈے بندیاں دی گال وڈی ہوندی ہے۔ ساڑی زبان آ جاندن راٹھا دی گال گلہ دی راٹھ ہوندی ہے۔ کلام الملوک ہے، ملوک الکلام ہے، بادشاہ دی گالی جری ہو دیاں او گالی دی بادشاہ ہو دیا ہی میں۔ سوڑے نبی دے وجود تے اللہ عمل کمال والا ہی واسطے رکھے جو سوڑا آپ کمال والا ہے، عمل کمال والا تھانتے سجدہ سوڑے دے وجود تہیوے۔ دیوبند والے دا نظریہ ذہن دے وچ یہ رکھ گنی دی میں سوڑا کمال والا او دیتے سجدہ بھی عمل کمال والا ہی بھی۔ اے نہیں بھی تھی سکتا کہ سونا آپ کمال والا نہ ہوئے عمل کمال والا ہو بنیے نانا۔ اے بھی نہیں بھی تھی سکتا کہ سونا آپ کمال والا تے عمل ناقص ہوئے نانا نا، عمل بھی کمال والا، صاحب عمل بھی کمال والا۔ کمال والا منن دا مطلب کیا ہے؟ ہون ایندے وچ اضافے دی ضرورت نہیں میں، ایندے وچ کمی دی ضرورت نہیں میں۔ اس واسطے اسا عمل کو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اسا سوہنے محبوب دے عمل کو اوے دا اوے رکھسو جی میں میرے آقا دا عمل ہے۔ لوگ آدھر مول جب تیڑا تے بنا دا فرق کے ہے، میں کہا میں جسے نا میڈا تے بنا دا فرق ہے، میڈا دا اوہو عمل کافی جیرا میڈے سوڑے پاک نبی دا تے بیاد نہیں عمل کافی نہیں نہ کافی ہے۔ میں کہا تیڑی اپنی سوچ، میڈی اپنی سوچ، سوڑا نبی بھی میں کو کافی انہاں کرو بعد کہ بے نبی دی ضرورت میں نہیں سمجھے دا، کہ بے نبی دی حاجت نہیں سمجھے دا، کہ بے نبی دی نبوت دا اعلان کرنا جرم سمجھنا، کہ بے نبی دی نبوت دا کلمہ چلاونا جرم سمجھنا، اسلام نہیں سمجھنا جی میں پاک نبی تے نبوت ختم ہی میں۔ کیوں او کمال والے کے نباد اور کہ بے دی ضرورت نہیں میں، سورج نکل آئے سورج تے نکلن کے نباد اور کہ بے چادر تے ستارے دی ضرورت نہیں میں، سورج کو آخری نمائندہ سمجھنا میں روشنی دا، بلکہ منور روشنی کنو سورج بے ذات بن کے آئے انہیں کنو بعد کہ بے روشنی دے نور تے مرکز دی ضرورت نہیں ہے۔ دیوبند دا عقیدہ نظریہ اپنا اور سمجھ گل جی میں کائنات دے وچ روشنی دے مرکز کنو بعد کہ بے مرکز دی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں یاد رکھی حضور دی ذات کنو بعد کائنات دے وچ کسے اور نبی دی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے وچ رشد و ہدایت دا مرکز بن کے تشریف کھلائے،
انہاں دے تشریف گھلاون تو بعد میں کہ بے پاسے ہدایت تے روشنی کی تے دیکھنا جرم سمجھدا. توجہ اللہ کریم جو فرما دیتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں سونے دے عمل کو سونا بڑھائے. میری زبان کا بے عمل کو سونا نویا تھی. میں ہوں کو سونا آکسا جے کو قرآن سونا آکسی. میاں قرآن سونا سونے دے پاک عمل کو آتے بل میں کیوں نہ آکھا حسن و جمال میں دے آقا دے عمل تے ختم ہی میں. گال سمجھ آندی بھائی میں توجہ میں تے رکھیا ہے. حسن و جمال میں دے آقا دے عمل تو پیچھے ختم ہی میں ایک بھائی گال چکرا میری نظر کہ بے عملچ حسن و جمال دیکھن دی کوشش کرے تے کرے کیوں. کہ بے پاسے حسن و جمال دی چاہت رکھے تے رکھے کیوں. سونے دا عمل سونا میں او سونے عمل کو چھوڑ کے حسن و جمال کا بے پاسے تلاش کرا تے کرا کیوں. میں کو نہیں ٹھا تھی گال نوکر سرکار دا ہوا غلام آقا دا ہوا بردہ تے بہنا تے سونے پاک نبی دا ہوا تے میں بئی شیعہ کو آقا اے بھی حسنہ ہے ایوہ نوہ کم حسنہ ہے اے بھی چنگا ہے اے بھی بہت سونا ہے اے بھی اچھا پیا لگ دے. نام ہے نا بھرانا جیرا آقا دا غلام ہے حسن و جمال سونے دے عمل تے دیکھ سی. گال سمجھ آندی بھائی میں دنیا دے وچ ٹکے ٹکے دے نوکر ہوندے چھوٹے چھوٹے افسر دے نوکر ہیں. وہ ایک افسر آکھائی اپنے نوکر کو یار آج بھنڈی نہ پکا گھنو بڑی سونی ہو سکے. سائیں چودھری صاحب بھنڈی دی تا کیا بات ہے ای ہو جیا سونا تا جناب جی سبزی دا تا کوئی ڈیزائن ہی کہہ نہیں ہے تا بہو آلہ سبزی میں کھاون دے وچ ایویں لگدا ہے جویں بٹیرے بندہ کھاندا بیٹھے. اگر یار چلو بھنڈی قرآن نے کریلے چ پکاؤ کریلے ہو سکا کیا گال ہے چودھری صاحب. کریلے دا جو نا کی تیوے سبزیاں دا بادشاہ ہے اپنے موسم دا بادشاہ ہی وے اے سبزیاں در سردار ہی وے. انہیں کھاؤ جو صحیح ایک دیسی مرغے تو زیادہ طاقت لیندہ ہی وے بڑا بہترین تے زبردست کھامن جو پوتے بس کیا سواد تے لذت ہے. وہ کہ یار چھوڑی کو بینگن نہ پکاؤ چا کہ واہ صحیح واہ کیا وہ بینگن خوبصورت سبزی اللہ بڑھائیے. اندھے سر تے تاج رکھیا سی. تھوڑی دیر تو بعد چودھری دا دماغ پھر گیا اللہ یار چھوڑ بھالا بھنڈی کو بھالا کریلے کو بھالا فتاؤ کو چھوڑنی سے پکے جلتا کہ سائیں ایک کوئی کھاون دیا شیئن بھنڈی لیس نال بھری کھڑی ہے کوڑا ایویں کریلا جی میں نیم ہوئے تے این فتاؤ کو دیکھو این کو تا کھرکا ہی نہ کھاوے سائیں. اپنے مالک کے پچھو گھومتا کھڑے ہیں اپنے جناب جیندہ نوکر ہے اندھے پچھو پچھو ٹرتا کھڑے. کمال ہے میں کو مسلمان دے اتے افسوس ہائے مسلمان ہائے سہرے نبی دا غلام پاک نبی دا امتی ہوئے تو فل سہرے محبوب تے عمل کنو بغیر کہ باپا سے حسن دیکھے اے ٹھیک ہی میں سکتا ہے. نوکر کو دیکھ اپنے آقا اور مولا اور مالک کنو بغیر ہٹ کے گال نہیں کرے دا حالانکہ ٹکے دا ملازم ہے. اور ساری کائنات دے سردار دا رب تک کو غلام بڑا ہے بل تو انہاں دے عمل کو چھوڑ کے مولی دے بڑا عمل کو آٹا کھڑا ہے. چنگا ہے چنگا ہے چنگا ہے نام ہے نہ بھیرا چنگا وہ ہے جرا آمنہ دے لال دا بلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ میں دل رکھ. آج میں تھی ونجا نا بیمار میں ڈاکٹر کو من کیا کہ ڈاکٹر صاحب میری زبان دا ذائقہ ختم تھی گئے پتہ نہیں لگتا کوڑا ہے یا مٹھا ہے گوڑ چکھاوا والی ہو سکے کہ اگر نیم دیا ڈوڑیاں کھا گی نہ والی ہو
اگر آم کھاوا چا والی ہو تے مسمر کھا گی نہ والی ہو، ڈاکٹر صاحب پنیر چا پیوا پسا کے والی ہو تے روح افزا دا شربت والی ہو، میری زبان تا ذائقہ ختم تھی گئے۔ اگر میں نے سنکھر دے جناب آلات کمزور تھی ونجن پتہ نہ لگے خوشبوئے یا بدبوئے، میں پریشان ہو کے ڈاکٹر کنو گیا بیٹھا۔ اگر پتہ نہیں لگتا میں کو اے 10 روپے دا نوٹ ہے یا 20 والا نوٹ ہے، 50 والا نوٹ ہے یا 100 روپے والا نوٹ ہے، پریشان تھی سو یا نا؟ یار کمال نہیں تھی گیا، میری تو نظر کچھ ہے تھی گیا ہے، ڈاکٹر کنو ونیو چیک کراؤ، ڈاکٹر صاحب میری تو پتہ نہیں نظر پھٹ گئی ہے۔ افسوس مسلمان دی ذات تے میں کو میاں تے کو پتہ لگ دے کائنات دے وچ اگر اے چھیاں انسان دیا ختم تھی ونجن انسان پریشان تھی دے معالج کنو ون کے اودی منت اللہ کرے سی، لیکن افسوس مسلمان تے میں کیتی بیٹھا ایکو سہنے نبی دے سہنے عمل تے پاک نبی صحیح رحمت دو عالم دے عمل تو بعد دنیا دے بڑھائے عمل دا اگر فرق ختم تھی گئے تو ایکو پریشانی نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی پریشانی؟ سارا کچھ ہکے روڑ ہکے جناب کنک تے روڑ دا مول ہکو کی تھی کھڑی، کیوں؟ دسات صحیح میں کو اصل تے نقل رنا کے اندر ریٹ ہک کی تھی کھڑی، کیوں؟ دنیا دے وچ ملاوٹ والا مال نہیں کھندا، دنیا دے وچ جیری کنک دے وچ روڑ ڈھیروں میں نہیں کھندا، جیری جناب مرچ خالص نہ ہوئے ان دے وچ بورا پاتا ہوئے رنگ کے نہیں کھندا، جیرا کھیر خالص نہ ہوئے نہیں کھندا، تکو کھیر تے میاں پانی دا فرق پتہ لگ دے، تکو مرچ تے بورے دا فرق پتہ لگ دے، تکو جائز تے نجائز دا فرق پتہ لگ دے کہ ملاوٹ تھی کہ شاید وچ زیادتی تھی پئیے، تکو پاک نبی دے دین دا پتہ کیوں نہیں لگتا؟ سالہ میں کو بھی سمجھا دنیا دے فرق اتنے سمجھی بیٹھے ہیں تے سوہنے پاک نبی دے دین نال جیرا کچھ جور علائی ونجے تھی کہ قبیل تو تے چپک تو تے کنپ، کیوں؟ تیری حس کیوں ختم تھی گئی؟ تیری حس کیوں فوت تھی گئی ہے میرا پھرا؟ تیری حس کیوں بیدار نہیں تھی دی پئی؟ حس اپنی کو بیدار کر تاکو سچ تے کوڑ دا پتہ لگے، اصل تے نقل دا پتہ لگے، تاکو ریشم تے ٹاٹ دا پتہ لگے، مخمل تے تاکو اروڑی تو چاہتے ہوئے کپڑے دا پتہ لگے کہ اے اصل ریشم دا کپڑا ہی میں اے ٹوٹا ٹاٹ دا نال پہ واد تھیا کھڑے، اے مخمل دا لباس ہی بھی تے اے اروڑی تو چاہے ہویا کوڑا کرکر تو چاہے ہویا ایک کپڑا اے اودے نال لتھی تھیا کرے، تاکو پتہ لگنا چاہیے میرا پھرا اصل تے نقل دا صحیح تے غلط دا صحیح تے غلط دا معیار تاکو بیدار تھی ہونا چاہیے۔ دنیا دی حس ختم تھی ونجے نقصان نہیں بھی، اگر دین دی حس ختم تھی گئی ہے تو آخرت دا نقصان نہیں بھی۔ اپنی حس کو ضائع نہ ہو دے۔ اگر میں کو میٹھے تے کڑوے دا پتہ نہیں لگا، پیٹ تا میرا پھر بھری جئے نا، روٹی تا کھاتی بیٹھا نا، چلو یہ ہوئے کہ چاہ دی چاس نہیں آئی، یہ کوئی تھی گیا نا، خوشبو تے بدبو دا پتہ نہیں لگا تو ٹھیک ہے کچھ نہیں تھیا، خیر ہے دات وی والا نوٹ پتہ نہیں لگتا پیدا صحیح میں اکسا حضرت تو سا بیٹھے ہوئے اے کوئی 100 والا ہے 200 500 والا ہے اے نوٹ تا دسایا چاہ پوچھ گن سا کہہ کروں۔ اگر دین علی حس ختم تھی گئی میرا بھرا والآخرت دا بڑا نقصان ہے، اپنی حس کو ختم نہ تھی مر دے جی میں دنیا دے وچ فرق کر گھنتا ہی میں کہ اے شاید اصل نقل ہے، ایویں تک دین دے پتہ لگنا چاہیے ہے کیرا عمل سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے تے کیرا میں نال آپ رلائی کھڑا تے جوڑی کھڑا، پتہ کیوں نہیں لگتا؟ سارے بڑا سا مولیاں دے کام تا نہیں نا کچھ تو آپ ہی ساڑے تھے ہو تو آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ تو آپ کو یہ حیث تا تھیمنی چاہیے
لیکن میں ایک بئی گال چکر تو کو پتہ لگتا ہی وے سونے پاک نبی دے عمل دی نورانیت ہی بہت ساری ہی وے بندے کو پتہ سمجھ لگ دیئے میں صحیح بیان پیا کرے نا میرے محبوب سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عمل مبارک ہے ان دی اپنی نورانیت ہی بھی تے میرے اپنے بڑھائے ہوئے دنیا دے کام جے رہن ساکو پتہ لگ دے پر ایک کام اصلی وے تے اے نکلی وے وال کیوں کھڑے ہیں سوچیں دے والا دیسا یا کہ برادری جو نہیں رہن دے دی قوم وال پھر سی کیا کروں لوگ کیا اکسن وسے والے تمہیں وال جینا کچھے سن او اکسن والی شبت تے کو کیا تھی گئی یاد رکھی میڈا پھرا آخرت بڑی ڈاٹھی ہوئی دنیا دے بکھیڑیاں کرو پریشان نہ تھی بھی پیا دنیا دے تو رولیاں کرو پریشان نہ تھی بھی پیا آخرت کو سامنے رکھ اللہ کو راضی کرن دا جذبہ رکھ پاک نبی سائی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت طیبات پوری طرح عمل کرن دا جذبہ بیدار رکھ ساری دنیا مخالف تھی بنیے تو کامیابی میں ساری دنیا راضی تھی گئی تو رب نہ راضی تھی اول دسو کے بن سی کل قیامت علیہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ونجا سونا پاک نبی فرمائے وانجو ونج تو او ہی وے یہ میرے عمل تے میرے غیر دے عمل کو رلا کے ایویں رکھے ہی فرق کی ختم کر دیتا بھی تو کیرے مولا لایا کھڑی میں نے کرو وانج سوحکان وانج ایکو کھیل ونجو فرشتے پکڑ کے جہنم میں جو ساٹھ دے وین میں نہ بھرا میں نہ کیا بن سی وال میں کو اے سوچنا چاہیے ہے دنیا دی لش پش کو مت دیکھو حسن و جمال کو مت دیکھو کہ بہو سونا پیا لگ دے سائی واہ قربان جاندی ہاں تے ملتان جاندی ہاں دیکھو سائی چمے دے کھڑے ہیں کہ کیا بڑا کام میں جار مولی سبت کو کیا نہ پتا حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا خواجہ معصوم نے کیا خوب فرمائے حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا ظاہری حسن کو مت دیکھو ظاہر دا حسن کیا پیاتے ایک جوان دی شادی تھی صبح نماز تے گیا ویسے ہوتا تا گھٹے شادی تھی وجہ دے وال بندہ نماز ہی پڑھے ہیں کئی بیچارے پڑھے شوق نال نماز پڑھتے وال شادی تھی دے وال نماز بھی چھٹی تھی گئی نا میڈا پھرا نماز کو نہ چھوڑو جیرا نماز کو نہ چھوڑے سی نماز او کو نہ چھوڑے سی وال کل قیامت علی دہاڑے او کو نماز نہ چھوڑے سی قبر نماز نہ چھوڑے سی تو آپ کو پتے قبر دے وچ جیرے ویلے عذاب انسان در ودھڑ پاؤں ہے انسان دے اپنے عمال کو گھیر گن دینا کداؤں حج کھڑے کداؤں زکاة آئی کھڑی ہوئے کداؤں نماز ہی وے کداؤں روزہ ہی وے کداؤں صدقہ تے خیرات ہی وے کداؤں تلاوت تے ذکر ہی وے کداؤں درود شریف ہی وے اے عمال انسان کو گھیری کھڑن اے عذاب کو نیڑے لیوے آمن دے دے پائے اگر ساڑھے ہر پاسے دے محافظین کمزور ہوئے وال پیچھے کیا بڑھ سی ساڑھا نماز دی پابندی رکھو نماز کو نہ چھوڑو روٹی چھوٹ ونجے پانی دا ناغا تھی ونجے دوا اگر چھوٹ گئی ہے ناغا تھی گے تا تھی ونجے نماز دا ناغا نہ تھی وے اے ہے مسلمان دشان جیرے ویلے تک نماز ادا نہ تھی وے ہوں ویلے تک طبیعت کو سکون تو چین نہ آوے سمجھ آدھی پئی وے تے نماز ہی وال جماعت نال پڑھی کرو تکبیر اولا دے نال امام جیرے لیا کہ اللہ اکبر تسے نال اللہ اکبر اے تکبیر ہی لے اولا ہی وے شیطان دی پہلی کوشش ہے تکبیر اولا نال نہ رلے والدو جی کو اچھا پاڑی کھن سے یار خیر ٹائم تا بہوں پہ وال کو دوست اباب تا وال ایویں تھی بس او یار ہون تا ٹائم ہی آگا رہے ہون تو کیرا نماز پڑھتے بائے وانی حاجی قدرت اللہ بڑھیا کرے بائے تی چل
نماز تکبیر اولا دے نال اہتمام نال پڑھو. اور اے بہو افسوس دی گال ہے اسا لوگاں دی نماز دے توجہ بہو گھٹ ہے. پوری توجہ رکھو نماز دے. خدا دے نال تعلق اپنا مضبوط کرو. لوگ آدھر میں کو فلانا کچھ پیادا ہے، فلانا میرے نال صحیح نہیں علیندہ، فلانے دی طبیعت میرے نال خراب ہے، فلانا میں کو مندے کٹ دے. ساری وجہ ہک ہی وے جیرے ویلے تک بندے دا تعلق رب نال ٹھیک نہ تھی وے مخلوق نال ٹھیک نہیں وے تھی سکتا. اپنا تعلق خالق نال ٹھیک کرو. ٹائم تے نماز اذان آئی اللہ اکبر بس چھوڑ دیو ہر شے مسجد. تو آپ کو پتہ ہے اللہ کریم تو آپ کو آپ سڑویدہ ہے حی علی الصلاۃ آؤ میاں نماز کی تھے اللہ اکبر. ساکو جو ہمیں آنکھیں آ جب نماز پڑھی کرو 5 ٹائم دی اسا والی پڑھنی آئی. لیکن بندے نالوں کو پیار کھچڑے کہ وہ اپنے بندے کو 5 ٹائم اذان دے کے نماز کی دے سڑویدہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو تو آکو اگر کوئی دعوت تے سڈے چاہ تو سا نہیں میرا دے شادی تے سائی ساڑھ آئے پہ ہون کے کرو وجنا پودے جو نہ جو سڈے یاری دوستی بلپا رشتہ داری وسیب علاقہ او کو نبھاون کیتے ساڑھ کو ڈٹھی میں دے وے تے جو رب دا ساڑھ آیا پیا او کو نہیں میں ڈٹھا او کو دیکھو اللہ سائی دا ساڑھ دی وے حی علی الفلاح. آؤ نماز در آؤ کامیابی در. نماز بہو کامیابی ہی وے. نماز دی غفلت نہ تھی وے. نماز پابندی نال پڑھو. اور میں ایک بئی دعوے نال آکھاں گال اسا نماز نہیں سے پڑھ دے ہی واسطے پریشانی اچھوتے ہیں. ایک بندہ دا مولی صاحب میں نے تے کوئی لگتا جادو تھی گیا میں تو بہت پریشان لگتا ہے کہ دکان کہیں بج سکتی ہے بدھی پئی ہے. میں تو جناب مولی صاحب رول گیا. انہیں کہا پوچھو تو نماز پڑھ دیں بس کٹا ہی پڑھے نا. ایک کوئی جادو مادو ٹوڑے موڑے ایک کوئی ایویں عام کہنے کہ تو سمجھو بھائی وہ ایک میرا آئی شاگرد میں کو فون کی تھی پیدا استاد صاحب تھوڑے تے بہت سخت جادو ہے. میں کہتا ہے کو کیوں پتہ لگ آتا ہے 3-4 علامت میں ڈٹھی بیٹھا. میں کہا اچھا دس کیری علامت. ایک علامت ہے کہ گھر دے وچ جڑا نا بیماری نہیں پوے دی. میں کہا اچھا بئی کیڑی علامت ہے. گھر دے وچ استاد صاحب بے روزگاری بہو ہے. میں کہا اچھا بئی کیڑی علامت ہے. نکی نکی گال تو لڑائی تھی ویندی ہے. میں کہا اچھا بئی کیڑی علامت ہے. ایو جی کو ایک اور علامت ہی دسی جا. اور میں کو کڑمیا میں کو کوئی گھر دسا تا صحیح جنہ وچ اے چاویں علامت نہ پائیاں ویندیوں میں ساری کہنا تے جادو تھیا کرا کو عقل دی گال کر. نماز پڑھ دینی سے والا دے پریشانی نہیں پویندی کی میں ونجے. پوری عبادت ریاضت آسانی سے کریں دے پریشانی کی میں ختم تھی وے. پڑھسو نماز سارے پڑھسو. اللہ تعالیٰ تو کو خوش رکھے. خیر توجہ رکھو. تو ساکھ سو مولی صاحب ایسا کوئی چیلہ لاوڑ کی تا نہیں آئے بیٹھے تو تا تبلیغ چیلے دی شروع کر دیتی ہے. میاں دین سکھڑائے بے نا تے اے نماز دین کرنو باہر ہے. نماز ہی تو دین دی گال ہے. تو بل اے دا حق ساڑا بڑھتا تو کو نماز دی تلقین کرن دا. تو کو نماز نہ کھو تے باقی گالی سمجھائی رکھو تے ول اے کون سمجھے سی. اے ایسا مولیہ نہ کم ہے. خیر توجہ. میں عرض ایک کرے نہ بیٹھا میں شادی تھی صبح نماز تے وقت گیا. مولی صاحب بلا گدا یار چاہ گھناؤ جوان کو خدمت کروں ساکو ملن کی تے آئے بیٹھے خدمت توادو تھئی گھنٹہ دو تھی گئے. ہٹ کے جو ول گھر گیا گھر وان کے دے تھے ایک نوکرانی جی کو سڈیا گیا ہی کہ تو آ کے بھانڈے صاف کر. تو آ کے بستر چاہ کے سوال کے رکھ کھٹڑے ٹھیک کر کے رکھ جھاڑو تے صفائی کر. او نوکرانی اودے کنگڑ تے زیور تے کپڑے تے اودے زال تا سارا زیور پا کے بیٹھیے. او گڈو تھپڑ مارے کملی تکو سڈیا سے گھر دی صفائی کیتے تکو سڈیا سے اسا برتن دھون کیتے تکو سڈیا سے اسی
سامان صاف کرن کیتے تے کو جھاڑو دیون کیتے تے تیری ہے جرت ماں آ گئی بیڑی آ گئیاں رشتہ دار کٹتے تھی کو خیر ہے کیوں مارے ہی کو اما دیکھ اینا حال دیکھ تو سا سڑیا ہی کو صفائی کیتے اینا حال دیکھو بچڑا اے تیری زال ہے یہ زال ہے رات تک نہیں آئی بچڑا اے میک اپ دا کمال ہی بھی آج رسمہ رواجات تھیا کرا میک اپ اسا سارے جو رسم کو میک اپ نہ دیتے ہیں ایویں سارے جناب پانی بہنا شروع تھی ویدا ہے نہ بیٹا پھرا نہ حسن کو نہ دیکھی رسم رواج دے حسن کو نہ دیکھی فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار ای حسن و جمال کو نہ دیکھی پیا اے صرف مٹی اڈی کھڑی ہی بھی جیندے بچ پتہ نہیں پیا لگدا جیرے ویلے مٹی صاف تھی ویسی بہ ویسی مٹی دھول ختم تھی ویسیا والتے کو پتہ لگ ویسی تو گھوڑے تے سوار ہی میں یکے کھر کے تے سوار ہی میں موت دا ٹائم آمن دے وال پتہ لگ ویسی پاک نبی دی سنت تک کیا فائدہ ہے رسم رواج تے ٹرن دا کیا نقصان ہے اے جڑی لشنگ پشنگ تھئی کھڑی ہے ان کو نہ دیکھ لشنگ پشنگ والے پاسے مت توجہ کر سونے نبی دا ہوا غلام تے میں کو کائنات دے رسم رواجہ دی لشنگ پشنگ خراب کر ونجے کیوں میاں میری اکھ دے وچ حسن تے جمال سونے پاک نبی دی ادا دا ہی بس میں تیرے رسم رواجہ دے حسن و جمال کو نہیں دیتا سمجھ آندی بھائی بے تو ساکھو ساکھو تا چنگا لگدا کھڑے عمل سونا پیا معلوم تھی دے عمل عجیب لگ دے عمل حسین لگ دے میں کہ چل ایک بھائی مثال دے ماں ایک بندے کو اسا دیتا سے گوڑ ہاں چاچا گوڑ ہی بھی کھا چاچا جو چکدا دا بچڑا میں کیرا تیرے نال ظلم کیتا ہے زیادتی کیتی ہے تیرے نال کیری دشمنائی ہے وڈی میں کہ چاچا خیر ہے کیوں ارے بچڑا گوڑ ہے کہ مصبر چاہتی ودائی کوڑی اتنی ہے جو بندے دے اندر نہیں ویندی الٹی آندی ہے اچھا چاچا ہاں گئے دے لڈو ہی نہیں اے برفی ہی بھی اے جلیبی ہی بھی اے کھانڈی بھی بچڑا اے تا ساریاں کوڑیاں چاہتی ودائی خیر ہی بھی بندے مارن تری نہیں آیا بیٹھا نا چاچا مٹھا نا اچھا کہ میں بھلا کچھ کھا سٹے دے ہیں ہاں یار مٹھی ہے ہاں یار یہ تو مٹھی آئی تو سنے کو مٹھے یار چاچا تے کو کیا تھے تے کو مٹھی شے کڑوی محسوس کیوں پیچھی دیئے ایک حکیم سے بیٹھا میں کو ڈکاؤ نبض ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا حکیم سے کیا تھے حکیم سے ایندے جگر سفرا پیدا تھی دا پہ ایندے میدچ سفرا دی زیادتی تھی کھڑیے زبان دا ذائقہ تاہوں کڑوائے جیری مٹھی شے کھاوے ہی کو کڑوی محسوس تھی دی ہے وال میں کیوں نہ کھا جیرے بندے کو مٹھی شے کڑوی محسوس تھی میں تے کڑوی شیاں اوکو آ چنگیا دکن وال سمجھ گنائے اے روحانی بیمار ہی میں مریض ہی میں میاں جے کو جناب جی ہر شے کڑوی محسوس تھی میں مٹھی شے کو کڑوا سمجھی بیٹھو میں تو سارے لوگ فیصلہ کر کے آکسو اے بیمار ہے انہیں علاج دی ضرورت ہے میں بھی ای حگال پہ کرے نا پاک نبی دی سنت جے کو کڑوی محسوس تھی میں تے کڑوی شے جے کو مٹھی محسوس تھی میں ای کو علاج دی ضرورت ہے روحانی مریض ہی بھی ایدہ علاج کرا ای کو آکھ چاہ بسترہ تے بچڑا بانج لائے بیٹھ 4 مہینے لا بانج کے کہ اللہ والے دی خدمت چلا گا بانج اور نہ بھی تک ہے عالم کنو بانج کے پڑھ بیٹھا دین سکھ بچڑا تک کو پتہ لگے تو کڑوی چیز کو مٹھی بڑھائی بیٹھائی تھے مٹھی کو کڑوا محسوس کی تھی بیٹھائی کیوں نہ بیٹا پھرا مٹھی مٹھی ہی وے تے کڑوی ہی وے
میٹھی کو کڑوا نہ کھائے تے کڑوی شے کو میٹھا نہ سمجھائے پائے. توجہ رکھی. پاک نبی دے عمل کو عمل سمجھی، رسم رواج کو رسم رواج سمجھی، رسم رواج کو دین نہ بنان دے بھی تے دین کو رسم رواج نہ بنان دے بھی. اے شریعت دا مزاج تے دین دا اے اصل نظریہ تے سوچ تے فکر بھی. لوگ اج پریشان ہی واسطے تھی ویندن کہ او سنت عمل شریعت مطالعہ او مٹھاس کو کڑواہٹ سمجھن پائے ویندن تے کڑواہٹ کو مٹھاس سمجھن پائے ویندن. نام ہے نا بھرا جو بندہ ایو نظریہ تے ایو ذہن ہی بھی اور میاں سنت کو سنت سمجھ، رسم دے رواج کو رسم و رواج سمجھ، سنت دی مٹھاس کو مٹھاس سمجھ، رسم و رواج دی کڑواہٹ کو کڑواہٹ سمجھ. ٹھیک ہے. ناراض تری میں تھے بیٹھے تھی پوسو تو ول کیا ہے. میں پچھلے سال ہی تو کو ناراض تک کر گیا بھی، لیکن ول مولانا صاحب حکم دیتا ول آؤ. میں کہ پتہ نہیں شاید راضی تھی گئے اسے، لیکن تُسا تو اوے لگ دے ہو اجے تک ناراض ہی بیٹھے ہو. چلو خیر ہے تُسا ناراض ہی وے تو کو اللہ راضی کرے سی. لوگاں دے راضی کرن دے تے چکرج بندہ اوے نہ پوے. علامہ ابن رجب الحنبلی ایک کتاب لکھی حضرت جامع العلوم والحکم، ان دے وچ ایک واقعہ لکھے نے. ایک پیو تے پوتر گئے کھرکا گھنڑ کیتے منڈی جو کھرکا خرید کے نا ٹور پائے. ایک راج بندہ انہاں کو ٹکر لگا، واہ بے وقوفو واہ، او کھرکا نال ہوئے ٹورتا ویندا تو صحیح ہوئے ٹورتے ویندے بائے تھیو. یار گال تے دی سچی ہے او تو ہے بائے تھی. تھوڑا جا ٹور پائے ایک بندہ، واہ بھائی واہ، کھرکے دی جان نہیں دیکھو تے اپنے دھوئی لاشا کو دیکھ گھنو. او تا کبا تھیا ویندا اودی چنگھا چویندیاں نہیں پئیاں. اور پیو پترو کا کیا با ایویں کروں ایک لہ ونجوں. اگا با تو بہچا چنگا ویلا ہائی آئی تا پتر پیو کو آدھا با تے کو کیرا پتا تو ہی میں کملا گالا ہی میں گالیاں گالی کریں دائی. میڈا بچڑا میڈا بھیرا پیو کو ہی میں نہ آلا جنت دا دروازہ ہی بھی تیری مرضی ہے این دروازے کو قائم رکھ، تیری مرضی ہے این دروازے کو تروڑ سٹ. جنت دروازہ ہی بھی دی قدر کر، ماں دی قدر کر، پیو دی قدر کر. اتنے کتے جنت ہی بھی جنت دی چھائی بھی. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کروں اسا کیرے کیرے پاسے دیکھوں، جیرے پاسو دیکھ دے اڑا ہی کم خراب تھیا کرے. رسم رواج اگر ونجوں اڑے کم خراب ہے، ایڈے منہ کروں ایڈے کم خراب ہے. اور ایسا رسم رواج کو چھوڑ دے ول کم نہیں بنتا، یعنی رد کرنا تے جو اگر ایڈے آونجو تے ول ادلا کم نہ دے. ایسا کیا کروں؟ بہرحال ماں پیو دی قدر کرو. وہ آگے ابا تو بائے میں لہ ویندا ٹھیک ہے بچڑا تو ٹور پونا. ابو ایک بیا بندہ کر سکا، واہ بھائی واہ بٹھڑیا دیکھن تاڑیاں مچھیں چٹیاں تھی گئی ہیں، بھر بھٹے چٹے تھی گئے ہیں، عقل تک والی نہیں آئی. معصوم بال نال ہوئے لڑکنا بدا ہے تو تو اتے ٹھکا بیٹھا ہی. وہ سوچیا ہون کیا کرا لائے تھیا. اچھا ابا تو بائے تھی پوتر کو ول بلا دی تصوال ٹور پائے. ابو ول ایک بیا کھڑا سکا، واہ کملے واہ. آج کل تک نوجوان کیویں بے وقوف تھیا بتائیں، پیو تلے ٹوردا ودے اے اوتا کھر کے تے چڑھیا بیٹھا اور کملا پیو کو بلا او بھی لہ آیا تلے. ہن سوچڑ پائے گئے کوئی اگلی ترتیب دیکھوں اوندا کیا بنے. او وقت ایویں ایک مثال بنی ہوئی ہے. انہاں ایک لمبی ساری سوٹی کی دی اودیاں جنگھا بن کے نا سوٹی اودی جنگھا ٹوٹا پا کے ایک اپنے موٹے تے رکھی پوتر اپنے موٹے تے ہن کھر کے گچائی ویندے. ابو وال کھڑے بندے او اے کیا انہاں کا کدائی راضی تا قوم تھی دی نہیں کیا کروں وال دوہائی بائے ونجو وال نراز ایک بہو وال نراز دوہی تلے ترو وال نراز. اور ایو آخری طریقہ رہ گیا ای کو ٹاک ٹور پاؤں گا. سیانا بندہ کھڑا ہی کہ کملا تسا اپنی عقل دی گال کرو، جیری گال تو کو سمجھ آتا. لوگ دی گالی تے نہیں وجیدہ ہے، لوگ تے راضی تھی دے رہے ناراضی تھی دے رہے لوگوں کو چھوڑ دیو. تسا تھیو ناراض تے پھاویں تھیو راضی. گال میں پوری پیا کریں دا ہی وے
میں ادھوری نہیں بھی کرے دا اور مسئلہ بھی کھول پہ کیا کرے دا کہیں بھرا کو اگر لگے کوڑا مسئلہ تو ول میں اکثر میرا بھرا ہے وہ بیمار آ کوئی تکو وقت علاج دیوں تکو کوئی ڈرپا لاؤں تکو کوئی گولیاں دیوں طبیعت تیری ٹھیک تھی وے توجہ رکھا ہے اگر کہیں کو چنگا لگے تو ول انہا مطلب ہے طبیعت ہی ٹھیک ہی وے اسا او لوگ ہیں جیرے فطرت کو نسے بدلے دے اپنی طبیعت کو بدلے دے ہیں فطرت کو نہ بدلو طبیعت بدلو ایک بندہ ہے دکان تے گیا اتھا سندھی ٹوپیاں پہن اندے اتے ہیر جناب جی کیا نام ہے موتی لگے ہوئے شیشے لگے ہوئے بڑی خوبصورت کتنے پیسے دیے صحیح 1000 روپے دیے اچھا ایک ڈیڑھ چمار لیا او آدھا اچھا صحیح پاک کے سر تے دیکھو او جو پامڑا آدھا یار چھوڑ تو پرے ایویں شاپر سمایت ڈیڑھ چمار کو بڑی سوڑی پہ لگ دی ٹھیک ہے زال کو وال کے ملے آدھا سوڑ میں بہترین تاج کھیلایا دیکھ سے جو صحیح تھا خوش تھی ویسے علاقہ جو دیکھ سکتے میں دے دھارا ہے ویسی میں کہا اچھا سیر تے پاتا صحیح او جو سیر تے رکھ دے سیر ہائی اوندا وڈا تے سیر تے جیرا او تاج پاتا ہی سو او ہائی چھوٹا سیر ہاسی دورے جتنا تے او تاج ہاسی حویلے جتنی اور کم تا خراب تھی گیا اور زالوں کو آکھا کملا پیسے نانی بھرے پیسے تا بھر کیا ہے بھر کو مفت چاہے نہیں مفت نہیں 1000 روپے دے آیا بھر وہ آکھا اللہ دی بندی میں جو تھا ڈٹھا نیوی اور ہین گلنا ڈو یا تا آکھے پہ ایک سڑے دے ہیں مستری کو وہ کو آدھے اوزار چاہتیا مستری صاحبہ اوزار تو چاہتیا تو ایویں میڈے سیر کو تھوڑا جمع پاسو گھر چا رندے نال کو آرے نال کوئی تیسے نال آئے کو چھیل چھول کے تے ٹوپی ہوتا پوری آ بجے ایویں کرے سی عقل مندی تا تقاضا آکسی اچھا صبح لگا بیسا دکان تے بدل گیا سا سیر کو گھڑاونا ایویں اے جیویں فطرت کو بدلنا توجہ اسلام فطرت ہی فطرت نہیں بدل دی اسلام کو نہ بدلی اپنی طبیعت کو اسلام دے پیچھو کھین کیا جی میں وہ تاج چھوٹا بڑا خرید کے ول پورا کر کے سر ترک گلسی اے تا اے عقل مندی طبیعت کو اسلام دے پیچھو چلاوے اے عقل مندی ہی نہیں تے اگر اسلام کو طبیعت دے پیچھو لاوے اے ایویں ہے جی میں کاریگر کو سڑ کے سر کھڑائی بھی اسا سیر گھڑا وڑا لے سے اسا تاج وان کے وٹوا کے تے پورا کھین کے آمڑا لے لوگ ہیں اپنی طبیعت کو اسلام دے پچھو ٹولا لے لوگ ہیں گال سمجھا دی بھائی میں توجہ میں عرض پیا کریں دامی لگ دی شے ساکو اچھی ہے بہترین ہے عمدہ لگ دی ہے زبردست محسوس تھی لیے لیکن یاد رکھ اے سارا لش پشتے میک اپ ہی بھی میک اپ کو نہ دیکھی اصل حسن و جمال کو دیکھی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل مبارک دا حسن و جمال ہی بھی اور او ایمان دی نظر نال نظر آندہ ہی بھی تے اے لش پش جیڑا تھیا کھڑا ہی بھی اے شیطان چمکا کے دکھیندہ کھڑا ہی بھی تے کو پاک نبی دی سنت دا حسن و جمال نظر آونا چاہیے دنیا دا لش پشالا عمل رسم رواج نظر نہیں آونا چاہیے امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرن بلکہ امام ابن الحاج مالکی اندلسی کئی سو سال پرانا عالم گزرے وہ ایک کتاب لکھی ہے المدخل نادی ان دے وچ ایک واقعہ لکھس ایک عالم حدیث پڑھی اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیرا بندہ نماز پڑھن کرو بعد 33 واری سبحان اللہ 33 واری الحمدللہ 33 واری اللہ اکبر ایک واری لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر اندے گناہ اللہ معاف فرما سٹے دے بھاویں سمندر دی جھگ دے برابر کیوں نہ ہوئے. وہ عالم حدیث پڑھی دل وچ خیال آیا یار ایویں کیوں نہ کرا کہ میں 100 دفعہ پڑھنا شروع کر دیواں 33 دفعہ پڑھن دا اتنا ثواب ہے تے 100 دفعہ پڑھن دا کتنا ثواب ہو سی. بہو ڈھیر ہونا یار میں 100 دفعہ پڑھ سا. نماز پڑھے سلام پھیر گیا سنت نفلی کے فارغ تھی کہ آرام نال وہ اپنی تسبیحات پڑھتا بیٹھے 100 دفعہ سبحان اللہ 100 دفعہ الحمدللہ 100 دفعہ اللہ اکبر 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ آخر تک. کچھ دہاڑے تو بعد خواب ڈٹھس قیامت دا میدان قائم ہے اندھے وچ آواز لگ دی پئیے آؤ لوگو جیرے نمازہ تو بعد اوراد و وظائف کریں دے رہ گئے ثواب گھر گلن دنیا کٹی تھی گئی اجر ثواب ملن پائے گیا لوگ کھلتے ویندن تے واپس ولتے ویندن اے ایڈے بنجے اون پاسے بنجے اون فرشتے کرو بنجے ایکو کوئی نہ دے وے. اے بڑا حیران تھیا یار پہلے تو میں بوڑھے ہونا چاہیے دائی میں 100 دفعہ پڑھی بتا اے تا 33 آلے کھڑے دے سارے ثواب گھر کے وقت گئے. جیرے ویلے ایک کلھا بچ گیا اے فرشتے کو آدھا ہے تو سے یار میں کو اجر کیوں نہیں دیتا. او پوچھ دیں تو کیری شاید اجر گھننا چاہتا ہی میں صحیح اوراد وظائف پڑھتا رہ گیا او تا اجر کتنی دفعہ پڑھتا رہ گئی میں 100 دفعہ پڑھتا رہ گیا. اچھا ما ہاکذا امر صاحب الشریعہ امر بثلاث و ثلاثین ما لک عندنا شیء. او میاں ایویں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ یا دیتا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم 33 دفعہ پڑھن دا فرمایا ہے تو 100 دفعہ پڑھن تے رہ گئی بھج بھج سادے کنو کچھ اجر تے ثواب ریوی ان دی اکھ کھل گئی گھبرا گیا پریشان تھی گیا حیران تھی گیا کہ کیا بن گیا میرے نال. ادا اللہ معاف کر ہون تک تجیرہ کیتی رہ گیا ان دی تے دے معافی ہون اتھائی رکھ عمل کرے سا جتھو تک سیدہ سوڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیسی. علامہ شامی رحمت اللہ نے ایک بڑی بڑی گال لکھی ہے او فرمیدن گال سنو ایک تالا ہی وے ایک تالے کو لگ لیے چابی اندے ہن دندانے ترائے اندے ترائے منہ بڑے ان چابی دے ترائے دام دے رہے او چابی لاؤ تا تالا کھول وے دائے. اگر تسا ہوں تالے کو 4 دندالی چابی لاؤ چاہ اے کھول وے سی اگر 2 والی چابی لاؤ چاول 3 آلی چابی بھی ہوئے تے ول ہوئے بھی دندانے او ہو جائے جیرے این تالے دی چابی دے ہیں ول کھول سی. یاد رکھی دنیا دا تالا اگر دندانے پورے نہ ہو میں نیوے کھل دا اور یاد رکھی جنت دا تالا بھی ہوں چابی دے نال کھل سی جا جیری چابی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہو سیا. اگر عمل کو کرے سے بتا چابی تیری دے نال جنت اللہ تعالیٰ نہ کھوسی تو بھاوے 5 دندانے بڑا بھاوے 7 دندانے بڑا بھاوے 6 دندانے علی چابی گھن کیا بھائی بچڑا بزرگ محترم میں تسا حضرات دی خدمت عرض کرے سا اگر چاہتے ہی میں جنت دی چابی تسا لبھنا چاہتے ہی میں والعمل اٹھاؤں تک رکھو جتھو تک سوڑا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی طرف اگا پیچھا کرن دی ضرورت نہیں میں کوئی چنگا بیا لگ ہے تیری عقل کتنی ہے میرا بھیرا سب کو کہنا پتہ ہے اساڑی عقل دی کیا اڑان تے طاقت ہے
اسا پاک نبی دی شریعت دی حکمت جانن تے لگ ونجو اے ایویں تے اے ایویں اے ایندی وجہ تے چلو رلا سٹو تے گھٹ تے نہ کیوں نہ رلاواں ایک بندہ گیا ڈاکٹر کنو ڈاکٹر کے اوئے ہوئے تاکو تا کرونا تھی گئی کرونا ہی بہت سیانے جیرے ویلے ایدو مارچ دیا اعلان تھی وینا بس کرونے دا اعلان ہی تھی وینا اور تاکو کرونا ہے سائی فال کیا کرا اون دوائی لکھی ہے وہ کہ گال سن ایک کیپسول ہی بھی اے وی دہاڑے کھامڑے ہی 500 mg دا کیپسول اے ریشہ میشہ خشک تھی ویسی وی دہاڑے مسلسل کھا او بندہ سوچن پہ گیا ادا یار ایمیں نہ کرنا چاہ او ادا روز کھا تے میں دہاڑی دے 5 کر چھوڑا ایک صبح ایک دوپہر ایک عصر ایک مغرب ایک عشاء 5 کیپسول کھاوا تاکہ جلدی ٹھیک تھی وجہ اے جو 5 کیپسول کھاوے جلدی ٹھیک تھی ویسی یا اگا لگا ویسی اچھا تے اگر یہ سوچے وہ آدھے روز کھاتے میں ہفتے بعد ایک کھاما ٹھیک تھی ویسی یاد رکھی عمل اٹھاؤں تک جتو تک پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت آکھے اپنی طرفوں اگر کوئی بندہ دوا وٹھا گھنے تسا منے دائی وے نقصان تھی سی تسا منے دائی وے دوا گھٹاوڑ دنال فائدہ نہ تھی سی وٹھاوڑ دنال نقصان تھی سی میں تکو آل کر پہ کیا دا پیا میاں ذہن دے وچ رکھی اگر دنیاوی طبیب بھی مخالفت کرے اپنی صحت تے نقصان کرے سے اگر روحانی طبیب بھی مخالفت کرے سے اپنے ایمان تے نقصان کرے سے دنیاوی طبیب جتنی دوا دے بھی اتنی کر روحانی طبیب جتنی شریعت دے بھی اتنا عمل کر سب کو سمجھ یہ آتا ہے کہتا ہے یا چنگا پہ لگ رہے چنگا لگے پیا انگریز کو گال سمجھ آ گئی یہ سب کو سمجھ نہیں پہ آدھی ہر چمک دی ہوئی شاید سونا نہیں ہوتی ٹھیک ہے سونی شاید ہے پر سونی شاید کو بندہ دین بڑا کی میں تیری میری حیثیت ہی کیا ہے دین فقط رب بڑھاوڑ والا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاوڑ والا حدیث سن حضرت حمزہ حاضر خدمت جذب القلوب الى دیار المحبوب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی کتاب اندھے وچ واقعہ موجود ہے جذب القلوب الى دیار المحبوب اصل کتاب فارسی دی اور ترجمہ بھی آپ ہی گئے اندھے وچ واقعہ کیا ہے حضرت حمزہ حاضر خدمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُسا سارے کو حکم دیتے اپنے دروازے کھلن آلے مسجد نبوی دے سہل وال بند کر گنو صرف علی تا دروازہ کھلا رہے بنجے باقی سارے دروازے بند کرو بل ایک مقام تے فرمایا صدیق تا دروازہ کھلا رہے بنجے باقی بند کر رہے ہو خیر میں عرض پیا کرے نا حضرت حمزہ حاضر آکر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی توڑا پتریر ہے سوتر ہے چاچا زاد بھرا ہے تے میں توڑا چاچا ہوں میں اودا بھی چاچا ہوں تو سب بھتریجے دا دروازہ کھلا ران دیتے چاچے دا دروازہ بند کر دیتا ہی وے آپ فرمایا چاچا میں کو اختیار نہیں میں اوے کیتا جی میں رب دا حکم ہے اور میں توڑے کروں پوچھنا پاک نبی صحیح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمیندے پر نہیں ہے نہیں انہاں دی زبان مبارک کے تو آپ کو اعتماد ہے یا نہیں او فرمیندے پر میں کو اختیار نہیں دروازے کھلوامنا تے بند کرنا کہنی مرضی ہے شریعت بڑھامنا رب دا کامی وے پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت پہنچاون والے صحابہ شریعت تے عمل کرن والے
بل دنیا تے پھیلاون والے مسئلہ ذہن دے وچ رکھ شریعت بناون دا اختیار رب کنو ہی تینے مینے کنو نہیں بھی کہ اسا ہر چنگی شے کو سمجھ کے دین دا حصہ رلاؤں چا نہ میرا بھیرا چنگی ضرور ہو سی بہترین ضرور ہو سی سونی ضرور ہو سی چنگی ضرور لگ سیا لیکن دین دا حصہ نہ بن سکسیا دین وہ ہے جرا آمنہ دلال کھن کیا ہے سمجھ آئی میں گال دی کہ نہیں میں سمجھ آئی نہیں میں سمجھ آئی تو بل میں دوبارہ شروع چکرے نا کوئی گال نہیں بل سمجھاونا یہ سبق ایک استاد پڑھے دا بیٹھا ہے طالبانہ استاد سے میں کو سمجھ نہیں آتا بل بچنا میں بھال چک تقریر کرے دا ہی دی میں بھال تو راہ دے دا اگر تو کو گال سمجھ نہیں آدھی پئی تو ساکھ تو ایک گال مال شبا کھول کے گال نہیں بھی پیا کرے دا تو میں آتا کھول کے کر رہی نا بھائی میں لکی لکی گال تو آپ کو جو سمجھ آوے تو بل کیا ضرورت ہے کھولن دی گال کو سارے سمجھدار بیٹھے ہی میں کھولن دی کیا ضرورت ہے توجہ گال سمجھ میں نہ بھیرا دین دی حیثیت پاک نبی رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتھو تک دے گئے میں اتنی رکھ اپنی طرفوں فتامن دی کوشش مت کر توجہ کر آمد کو ایک گال سڑاوا ایک کونن امام مالک بھی رحمت اللہ علیہ امام مالک کنو ایک بندہ آیا علماء نے ایک گال اپنی کتاب اچھ لکھی ہے ابن الفضاح قرطبی کئی سو سال پرانا عالم اپنی کتاب البدع اندھے وچ اے واقعہ نقل پیا کریں دے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کنو ایک شخص آیا آکر لگا حضرت جی اللہ اکبر میں عمرے تے وجنا چاہتا مدینہ شریف تو تے احرام کتھو بدھا احرام کتھو بدھا امام مالک فرمایا اٹھاؤں بات جتھو کملی والے نے بدھا ہے وہ آگے لگا صحیح میں تا سرکار تا غلام ہاں میں چاہتا کہ تھوڑا اور دورو ونج کے بدھا کچھ باہر اور نکل کے بدھا تاکہ پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتھے گال چھوڑ کے گئے تھوڑا جیا ڈھیر اجر تے ثواب تھی ویسی حضرت امام مالک فرمانے لگے گال سن میں تیجے تے فتنے تا خوف کرے نا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فتنے تا خوف ہے میں جاننا کہ فتنے چ مبتلا تھی ویسے حضور دی مخالفت کر کے تو توڑ نہ چڑھ سکسے جتھے احرام سونا نبی بدھے تو اٹھائی بات یہ جو میں واقعات دے ڈھیر لا سکتا امام ابو بکر ترتوشی کئی سو سال پرانا عالم ان دی کتاب الحوادث ان دے وچ واقعہ لکھتے ہیں وَعَدًا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بنی اسرائیل کو قرآن نے ظالم ایک دفعہ نہیں دو دفعہ فرمائے انہاں تے عذاب نازل تھیون دی گال دی تھی فاسق قرار دیتا انہی وجہ کیا ہے اے چار قسم دے فتوے انہاں تے آئیں انہی وجہ کیا بڑی ہے انہی سبب تے علت کیا ہے اور فرمیدن وجہ اے ہے تفاسیر علیہ نے بھی وجہ لکھی ہے جلے بنی اسرائیل کو حکم ہویا شہر داخل تھی ونجو لیکن آدھے ونجو قولو حتتن سجدن ایک جاتے فرمایا حتتن آدھے ونجو چھکدے بھی ونجو تے آدھے ونجو اللہ معاف کری در گسر کری سکو بخش دے بھی معافی دی درخواست کریں دیا شہر دے وچ داخل تھی ونجو لیکن بنی اسرائیل نے حتت لفظ نہیں استعمال کیتا ایک نون دا حالف وٹھا دیتا ہی نے ہتا کو ہنتا پڑھنا شروع کر دیتا نے میں تیرے کرو پوچھنا میڈا بھرا جیری بنی اسرائیل دی قوم اگر لفظ ہتا دے شروع وچ نون دا اضافہ چکرے شریعت اس کو دو دفعہ ظالم آکھے تے تو سارا جملہ ودا سکتے تے کو پچھڑا کوئی نہیں اگر بنی اسرائیل ظالم ہے میڈا بھرا وال میں بھی نہ بچتا انہاں کو اجازت دین ودھاور دین نہیں تے کو میں کو کہہ دیتی اجازت دین اٹھاؤں تک جتھو تک رحمت کائنات کھڑا گئے جتھے دین کو چھوڑ گئے
آج کوئی بندہ آ ونجے ایمان نال سوال کرے آکھے حضرت تسا وڈے آنے بھی وے تسا وڈیاں کنو رہ گئے وے اکابرین کو تسا ڈٹھے اکابرین دے نال تسا کٹھے ٹرے ہی وے تسا ہکا گال ساکو دسو چا ساکو او دین دسو جیڑا دین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تسا سیانے لوگ ہی وے بول میں توڑے کنو پوچھا چا تو ناراض تو نہ تھی وے سو جیرا کچھ اثر رواج تے رسم سارے لگے کھڑے ہیں اے پاک نبی سائی کر کے گئے ہاں نا سر نہیں سے پٹ سکتے اسا اے نہیں سے آکھ سکتے ہاں سائی میں او گھٹی بیٹھا آل سنت دیوبند والیاں دا سر فخر تو بلندی وے دین اوہو گھٹی کھڑی وے جیرا آمنہ دا لال دے کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر محمد حق علماء دیوبند زندہ باد حق علماء دیوبند زندہ باد تکبیر اللہ اکبر تھک تا نہیں ہوئے گئے سبحان ہے سبحان اللہ اے دل حج سارا کم تو سا کر جاؤ میں اٹھی والا ہاں ایویں تھوڑے مہمان دی انتظار وچ بیٹھا جو پوچھ دن تو بس میں والے چھوڑے سا توجہ دین اتھاؤں تک ودھاون دی کوشش میرا بھرا نہ کری پیا امام مالک رحمت اللہ علیہ سنیا کہ مدینہ دے وچ ایک مؤذن کھڑے جیرے ویلے اذان دین دے اذان دیون تو بعد ول زور زور زیادہ الصلاح 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 او لوگا نماز کیتی آؤ اے بھی کتاباں دے وچ گال لکھی پئی وے نماز 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 امام مالک انہاں کو سڈیا بچڑا اے کیا تھئی حضرت میں لوگوں کو نماز کیتے ورس یاد دیوینا تے دسینا انہاں فرمایا نا بچڑا نا جیرا کام سرکار دے زمانے چ نائی تو ان کو شروع نہ کر کچھ دی آڑے رہ گیا ول ان کرو بعد جیرے ویلے مینارے تے چڑھ کے اذان دے وے ول اذان تو بعد کھگڑا شروع کر دے وے امام مالک ول سنڈیا کو ہون کے تھئی ادھر کی ہون میں ول ایو زین چھے کہ لوگا کو نماز کیتے جگاواں چا کہ ڈی تھی گیا ہی وے سورج چڑھ گیا ہی وے ہون اٹھی کھڑو امام مالک فرمایا نا میں تے کو روکیا نہیں عمل اٹھاؤ رکھ جتھا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے آن اپنی طرف وطاون دی کوشش مت کری ول تریجی ڈائر کچھ دیانے تو بعد ول اذان دیون تو بعد لوگاں کے دروازے کھٹکھٹے دعوتے ادھے الصلاح 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 لوگو آؤ نماز کیتے آؤ نماز کیتے امام مالک ول سنڈیا اور فرمایا مدینہ طیبہ پاک ہے ای پاک مہینے کو ای پاک جناب مدینہ تے شہر کو اے رسمہ رواجہ تو پاک رہن دے جیرا کب سونے پاک نبی سائیں دے زمانے تے دور چ نوے اکو شروع کرن دی کوشش مت کری اے اساڑے بزرگ آوے اے اساڑے اسلاف آوے اذان نال کھڑ دی تو اکو میں کوئی اجازت نان دے دے تے ازاں اتنا کچھ آپو رلائی کھڑے ہیں ساکو چھٹی ہے مٹھو چھٹی وے جو مرضی کی تیاں اس آپو کوئی نہیں پوچھنا نا چلو بیاں مرضی ہر کسی دی فسوف ترا اذن کشف الغبار افرس تحت رجلی کا ام حمارو ہر بندے دی مرضی ہوئے جو کرندہ کردہ رہ منجے اما شاکرن و اما کفورا او دا دل لاکھے تا ایمان آلے پاسے دل لاکھے تے کفر آلے پاسے دل لاکھے تے سنت آلے پاسے دل لاکھے تے رسم رواج آلے پاسے لیکن قیامت کو پتہ لگوے سی جیرے ویلے موت آمڑی عرشہ کھلوے سی کہ میں غلط کیتا یا ٹھیک کیتا ہے سنت چلائیے یا میں رسم رواجات رہ گیا نہ میرا بھرا ساری کائنات دے وچ اگر رسم رواج تیڑے گو چمک کے تیڑے گو جناب کی ٹھمک کے سج دھج کے سورج دی طرح بھی روشن آونجی پاک نبی دی سنت کو مت چھوڑی پیا ایک واقعہ بیا سناتا ونجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے صحابہ نے دستک دی تھی اما جی پوچھا کون اسا پاک نبی دے
صحابی ہے کیوں آئی وے حضور دی نماز تے رات دی عبادت پوچھن کی تے آپ کے کرندن عبادت فرمایا یسلی و یرکد سونے پاک نبی نماز بھی پڑھ دل تے آپ آرام بھی فرمائے دل فت فرمایا روزہ دی کیا صورت ہے فرمایا یسوم و یفتر روزہ رکھ دے بھی انتے روزہ چھوڑ بھی دے دل اللہ اکبر کبیرہ دنیا دے کام میں بھی مصروف ہو ویندن تے آخرت دے کام میں بھی مصروف تھی ویندن عورتاں تے اپنی گھر لیا دلال بھی ملنا جلنا اٹھنا بانا رکھ دل تے آرام بھی فرمیندن تے گھر دا کام کاج بھی کر گندل او صحابی اتھائی کھڑن تے سوچن لگ گئے یار پاک نبی تا سمدے بھی ہیں پاک نبی تا روزہ افطار بھی کریں دل اسا کیوں نہ ایویں کرو کہ پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تا بخشی ہوئے اللہ نے انہاں دیتا پوری مغفرت فرما دیتی ہے اللہ کریم تا انہاں کیتے اگلی پچھلی ہر قسم دی بخشی تا اعلان فرما دیتا ہے یار اسا انہاں تک تا نہیں سے پہنچ سکتے او آرام بھی فرمے دن سمدے بھی انتے نماز بھی پڑھ دن لیکن اسا کو نماز پڑھنی چاہی دیئے آرام نہیں کرنا چاہی دا اوتا میاں یسوم و یفتر روزہ رکھ دے بھی انتے روزہ نہیں بھی رکھ دے اسا کو روزہ رکھنا چاہی دا اسا اتھو تک تا نہیں سے پہنچ سکتے اسا انہاں دی طرح میاں آلات عظمت رفت والے تا نہیں سے ہی وست اسا عبادت دا کام کرے سو ساری رات نماز پڑھ سو ایک کہ میں ساری رات عبادت کرے سا دو جاتا میں سار جناب جی ہر روز روزہ رکھ سا اور جناب 1 روپے پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کھین کیا ہے آپ نے گھر دے کرو جناب جی پوچھا گھر آنے کرو حالات انہیں دسیا ایوے میں دوترے بندے آئے ودے آوے پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف کھین کیا ہے آپ نے صحابہ کو کٹھا کیتا فرمایا کونان جنہیں پوچھنے ودے آن صحیح اساج نے فرمایا میں توالے کنو ڈھیر اللہ کنو ڈرن والا توالے کنو ڈھیر متقی تے میں پرہیزگار ہاں لیکن گال یاد رکھا ہے جرا میرے طریقے تو ہٹ کے کہ بے رستے تے چل گیا او دی نجات تے کامیابی علی نہیں ہونی چاہی دی میاں میں سمدہ ویاں تے روزہ بھی رکھتا عبادت بھی کرنا تے سمدہ ویاں روزہ بھی رکھتا تے روزہ چھوڑے دا ویاں تو اللہ کام بھی ایوے ہونا چاہی دا ہے توجہ رکھی اور میں تارے کو پوچھنا میں نہ پھرا جی میں او صحابی نبوت دا عمل تھوڑا سمجھ کے کچھ ڈھیر کرنا چاہتے ہیں پاک نبی نے اصلاح فرما کے ڈسا دیتا چونکہ صحابہ تربیت دے ماحول دے وچر صحابہ مدرسے دی درسگاہ دے وچر صحابہ نبوت کے علم پڑھ دے پر تے پاک نبی سمجھائی بھی رکھ دے جتو گال سمجھ راوے ڈسائی بھی رکھ دے او تربیت دا ماحول ہے تربیت دے ماحول دے وچ اللہ کریم نے ایک گالی انہاں کنو کرائیں تاکہ کائنات کو سبق ملے کائنات کو پتہ لگے کہ کیا کرنا ہے اور گال سمجھ آ گئی اگر صحابی او گال تو جتا پاک نبی رحمت دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کھڑا ونجر اتھاؤ اگا فتامن دی کوشش کرن پاک نبی ایکو برداشت نیوے کریں لے والمہ تو کو کیوں نہ آکھا جیری ازان سوڑے نبی دی ہی وے او دے کنو فتامن دی کوشش مت کرائے پہ حضرت بلال حضور دے معزنی وے حضرت ام معصورہ حضور دے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوب حضور دے معزنی وے حضرت ابو معصورہ حضور دے معزنی وے حضرت سعد قرزی حضور سید معزنی وے رضی اللہ عنہ کڑائی ازان حضرت سلمہ بن اقوانے بھی دیتی ہے رضی اللہ عنہ میں نہ ایک 5 بندیاں دی ازان شروع تھی دی آوے اللہ اکبر تو لا الہ الا اللہ تے ختم تھی وے دی آئے ای کرو فتح مردی نہ شروع تے نہ آخر تے نہ درمیان کوشش کری پیا پاک نبی سخت ناراض تھی دینی حضور سائیدی نماز اللہ اکبر تو شروع تھی کہ السلام تے ختم تھی وے دی آیا باقی ساریاں جیریاں گالی نمیاں اکو پیچھو رل دیا کڑیاں ایک کہنا نہیں حضور سائیدہ جیرا پڑھایا ہویا جنازہ ہے 4 تکبیران تے مشتمل لاوی اللہ اکبر تو شروع تھی کہ السلام تے ختم تھی وے داوی اے جیرا دعا دا نال پچرا لائی کھڑے اے کوئی لاوی اگر پاک نبی دے صحابہ کچھ گال تھوڑی جائی فتامنا چاول نبوت انہاں تے ناراض تھی دیئے تو تے میں فتائی ونجو سونا نبی خوش تھی سی نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان رسالت شان صحابہ مقام صحابہ عقائد علماء حق علماء دیوبند حضرت مولانا ابو ایوب قادری نعرہ تکبیر سمجھ آئی میں
بس میں اتنی گل تو سمجھا مڑی آئی لمبی چوڑی تقریر تو میں کو آدھی رہے میں ہکا گال سمجھائیے جتنا دین ہے اتھا ہی رکھو او کو کافی وافی شافی سمجھو اوہ اپنے کیتے کامیابی تے نجات دا ذریعہ سمجھو دین کو اگاں پیچھا بدھاون دی ضرورت مت سمجھو گال سمجھ آئی بے توجہ 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 تو صاحب سمالی صاحبہ اندے چلو کئی گال بھائی چڈس ہاں ایک گال بھائی ضرور دسنی ہے تو یہ گال تا اصل سخت گال ہے یہ گال تا بہو کڑوی گال ہے یہ گال تا زیادہ تو کو محسوس تھیوڑی ہے آؤ حضرت آؤ یہ گال تا میاں بڑی ڈھیر سختی وجہ نہیں میں اور پیا کرے نا تو آپ کو ڈسے دا اس تو پیان جو تسا پریشان نہ تھی وجہ پہلے حوصلہ رکھو او میاں ایڈی سخت کوئی نہیں وے روز تسا کڑویاں گولیاں کھاندے بیٹھے ہی وے کڑوی تسا جناب جی مجونہ کھاندے بیٹھے ہی وے تسا حکیمہ کرو ونجو کڑوے پانی یہ پنیر چپی تے اے جناب حریر چپی تے حریر چکھا تے اے چکھا روز کھاندے بیٹھے وے تے ایک چھوٹا جی مسئلہ اگر کڑوا آئی وے سی تے کوئی حرج کہے نہیں سمجھ آنی بھائی وے تو سر روز ڈاکٹر کا روبالا کو کھیل کے میں بیٹھے ڈاکٹر صاحب ہی نہ دیکھو آنا ہی بازو تے تھوڑا صاف نہیں تھی نہ پیا او نشتر چلا کے صفائی بال دی حال تے رومڑا دھومڑا اسمان نال تو سا جا چپ کر بجرا تیلا فائدہ ہے کوئی ہو جی گال کہلی بچے چھوٹی جی گال ہے محسوس نہیں تھی دی امید تہے پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پڑھائیں سوڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے صحابہ نے پڑھائیں میں آکسا تو اکو تسا ہمت کرو علماء کرو ونجو پیرا کرو ونجو فقیرہ کرو ونجو میاں جناب صلحہ کرو ونجو شیوخ الحدیث کرو ونجو مفتیاں کرو ونجو وڈے وڈے علماء صلحہ اتقیاء اصفیاء ازکیاء سارے دیکھو کتاباں دیکھو 14 صدیاں دیا کتاباں زمین تے موجود ہی وے ساریاں پڑھو چاہ ایک حدیث دی کتاب چاہو جاندے وچ حدیث تو اکو لپ ونجے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئے شخص دا جنازہ پڑھامن کرو بعد یا پہلے اعلان کی تووے انہیں فوت انہیں جناب میت دا تریجے دیاڑے دا ختم یا انہیں اسال ثواب کی تے قرآن خانی یا انہیں اسال ثواب واسطے دعائے مغفرت یا اجتماعی دعا یا اجتماعی قرآن خانی یا کل خانی یا تحصیتی جلسہ یا تحصیتی پروگرام یا میاں خیرات کوئی بھی نہ دے کے فرمایا ہوئے فلانے دیاڑے فلانے مقام تے تھیسی سارے حضرات تیری شریک تھی کہ ثواب درین حاصل کرن خدا دی قسم جا کے پیا تھا اگر ایک حدیث دی کتاب دے وچو تو اکو حدیث لب ونجے جو صدا چور دی او میری جو کہے فڈے تو وڈے مجرم دی صدا او میری اگر تو اکو نہ لپے بل ہاتھ بد کے تو اڈی منت کرے سا تو اڈی اگو سماجت کرے سا تو اڈی اگو عرض گزارو سا کہ میڈا بھیرا میڈا بابا تے میڈا چاچا میڈا دوست اپنے پیسے دا نقصان مت کر اپنے آپ دا نقصان مت کر اگر تو کو ہتھن میرے دے جوڑن تے بھی تو نہ صحیح آسانی سے مانن دے میں پگڑی لا کے بھی تواڈے پیر تے رکھن کی تے تیار ہاں میڈا بھرا میں کو پگڑی تو ڈھیر تو عزیز ہے تیرا ایمان ڈھیر عزیز ہے تیری میاں آخرت ڈھیر عزیز ہے پگڑی دی کیا حیثیت ہے میں تیرے ایمان دی ڈھیر حیثیت سمجھدا میں نہیں چاہتا کل قیامت والے دے تو بھی رسوا تھی میں تے دنیا بھائی بھی رسوا تھی میں اگر تو آکھے میں پگڑی رکھن کی تے تیار ہاں میرا برا چھوڑ دے رسم رواج کو اسال ثواب دا میں انکاری نہیں اسال ثواب برحق کی بھی لیکن اے طریقہ جڑا تو تے میں اپنائی کھڑے آئے فلانے دا اسال ثواب فلانے دا ختم فلانے دی قرآن خانی فلانے دی اجتماعی دعا فلانے کی تے قرآن خانی تے کل شریف تے دعائے مغفرت تے فلانے دی تزیتی جلسہ تے اجلاس اے کوئی شریعت تا مسئلہ نہیں بھی کوئی دین تے اسلام دی گال نہیں بھی کوئی قرآن تے پاک نبی دا فرمان نہیں بھی اگر لب پوی آج جو سزا چور دیو میری نہ لپی تے وال منت کرے سائے چھوڑ لے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت عقائد علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر اسال ثواب تا میں انکاری نہیں می
میں آپ ایصال ثواب کرن والا لوگاں کو دسن والا لیکن ایصال ثواب دا طریقہ ٹھیک رکھ مرغی حلال ہے یا حرام ہے بولو اگر کوئی بندہ ڈھڈ والے پاسوں کو چیر دے تے بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھی کرے قرآن شریف بھی نال رلا گھلے سورت فاتحہ بھی پڑھ سٹے نانا سورت یاسین قرآن شریف دا دل پڑھ کے انہیں ڈھڈ والے پاسو بسم اللہ بھی پڑھ کے چھری چلاوے چاہ اے مرغی حلال ہے تو ساتھ سو کوئی حلال نہیں میں کہا چاہے کہ بھائی میں کو دسو مرغی حلال ہے ان کو سیبہ بھی اسلامی طریقے دے مطابق کیتا سی اور میاں طریقہ بھی صحیح ہے طرز بھی ٹھیک ہے اور مرغی بھی حلال ہے لیکن ہے گواٹھیاں دی چپ کر کے چائی کرا اور حلال ہے تو ساکھو واہ مالی صاحبہ تو آدھے حرام ہے مرغی کو کیرا حرام آگ سکتا ہے دنیا دا کوئی مالی مرغی کو حرام نہیں آگ سکتا ول اسا بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں دے پائے ہیں ول انہی گردن تے چھری ٹھیک پاسے چلائی سے ان کو قبلہ رخ لٹایا سے ول انہیں تے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ان کو ذبح پہ کریں دے میں کرنا ہمیں نا مرغی دے حلال ہونے چ میں کو شک نہیں وے اور مرغی بھی ذبح ٹھیک طریقے تے کیتی بھی لیکن مرغی چوری بھی ہے یہ واسطے حلال نہیں میڈا پیرا یاد رکھی ایصال ثواب تے میں کو کوئی انکار نہیں لیکن ایصال ثواب دا طریقہ ٹھیک رکھ تو ساکھ سو کیڑا طریقہ رکھو میں کہا میں تے گوڑے ساوا تیرے علاقے دے وچ غریب لوگ بھی ہیں نہیں تیرے علاقے دے وچ یتیم لوگ بھی ہیں نہیں تیرے علاقے دے وچ بیوہ بھی موجود ہی نہیں تیرے علاقے دے وچ میاں یتیم بچیاں بھی موجود ہی نہیں اپنے دل تے ہاتھ رکھ انہاں یتیم بچیاں دی شادی دا انتظام کرا اون بیوہ دے کھاون تے پیون دا انتظام کر تیرے علاقے دے وچ لوگ ایہو جا ڈھیر سارے پاتے میں دن کہ سردی دے وچ انہاں کنو چستی سویڑ لیوے انہاں بیچاریاں پتہ نہیں کیویں اپنی سردی گزاری ہے انہاں دا خیال کر وج ہسپتالاں دے جناب وج کے روڈ لا کوئی پوچھن والا نہیں حکیم اتھے مریض جناب روندے پیر طبیب اتھا کوئی لبدا نہیں کمپاؤنڈر کوئی بیٹھن کوئی گال کرو تے او بھیڑ پائے ویندن ڈاکٹر کو تو ملنا دشوار ہے انہاں کو پیسے نہیں کہ اپنا پرائیویٹ علاج کرا سکیں میاں انہاں کو پیسے دے مسجد بڑھوا مدرسہ بڑھوا قرآن دی خدمت کر میاں صفحہ گھن کے رکھ دے قرآن پاک گھن کے رکھ چا کہ غریب کو کپڑے پوا چا کہ فقیر کو لباس دے چا کہ کو جتی لے کے دے چا میں بڑی جرت نال پیا تھا اپنے علاقے دا ذرا وزٹ کرتا کو پتہ لگے ایک شخص کو میں اپنی مسجد تنما دیے ایک دیار میں پوچھنے لگا میں کہ یار گال سنی تھوڑی دیر تو بعد جناب وہ آ گیا میں کہ اے دساؤ تواڈا گزارا کیویں تھیندا پے میں کو پتہ ہی انہی ٹائراں دی دکان ہے سائیکلاں دے پنچر لیندا ہے اور سائیکل نہیں رہے تے پنچر کتھوں ہوسن میں کہ گال سنو کیویں گزارا تھیندا پے چپ او میں کو دیکھن لگ گیا کہ مولی میں کو پوچھدا پے ہائے 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 تھوڑی دیر تو بعد گالوں کائی نہیں کیتی ہوں دی اکھی چو رومڑ دی قطرے شروع تھی گن وانے تھانے میں سوچن پائے گیا میں کہ دیکھ میں کو آج پوچھن دی توفیق تھائیے میں دو دہاڑے پہلے ہی دے کرو پوچھا کیوں نہیں میں تب برادری کو خوش کی تھی بیٹھا دے گا پکا کے اون غریب اور میں کو آکیا کہ استاد صاحب میڈا دل کریں دے میں توڑے نال جلسے تے ونجا تے لوگوں کو تسا کو میڈا تعاون لیکن میں عزت دار بندہ علاقے چ کہہ کر روپیہ منگن دی میں نیت نہیں بھی رکھتا لوگ میں کو تانا نہ دے ای ہو جائے علاقے صرف میڈے چ نہیں وے تواڈے علاقے چ بھی لوگ ہی وے انہاں دا خیال کرو بہت وڈا ایصال ثواب ہی وے ان ایصال ثواب وچ کوئی شک نہیں وے لیکن اسا ایصال ثواب ایو سمجھے بھائی رل کے بہوں دیکھا پکے مولوی صاحب آوے اوتے ختم پڑھے ول ختم پڑھ کے تے مولوی صاحب سارے کھا پی کے ہر کوئی اپنے ڈھیڈ تے ہاتھ پھرنا ہے مجھک نہیں یہ تا دے دے آج تا بہوں بہترین سالہ لائی ہے طریقہ ہے کیوں تا ڈھیر آئی دے بار پکا ہویا ٹیسٹی آئی نا میڈا بھیرا میں تا کوئی ایصال ثواب تو نمی ہٹ کے دا لیکن ایصال ثواب کر پر اویں کر جنہیں میرے سونے پاک نبی سائیں دی شریعت ہوگی میں کوئی شریعت کو باہر تک گا نہیں پیا کرے دا جیرا طریقہ تو تے میں اپنا ہی بدے ہیں شریعت ایک اڈے تھی نہیں میں شریعت جو لبسی کہہ رہا تھا
اللہ سب کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ۔